ابراہیم ایک خواب کی وجہ دے نال تو اپنا بیٹا ذبح کرن لگا میں وہ منتا نال مانگ کے پتر لے آئے اس نو ذبح نہ کر ایک سبق دے دیتا کہ اگر اسلام دی خاطر اگر تہاڈا بیٹا قربان بھی ہو جائے تو اسلام تے کوئی گلا شکوہ نہیں کرے بندہ والدین دا ادب کردا ہے نا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بندہ نالائق بھی ہوئے اللہ کریم اس بندے نو شانہ عطا کر دے عزیزاں من جویں کہ تسی جاندے ہو میں تواڈے نال جناب ابراہیم علیہ السلام دے حوالہ دے نال گل کر رہا سا بیان کر چکیا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بچپن دے حالات و واقعات اور پھر آپ نو نمرود دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا آپ نے اتھے کس طرح جوان مردی دے نال حق نو بیان کیتا آپ نو آتش نمرود دے اندر ڈالیا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی دے عطا کیتی ہوئی ہمت و طاقت دی وجہ دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی کس طرح مدد فرمائی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے دس چڑھیا ومن یتوکل علی اللہ جن لوگ اللہ تے بھروسہ کرتے ہیں نا اللہ انہاں نو کافی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے کس طرح نمرود نے ظلم کیتا ستم کیتا جبر کیتا یہ سب کچھ جڑے ویلے اس نے کیتا پھر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے سر نہ جھکایا بلکہ آپ نے اے کیا ستم گار ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے عزیزہ نمان اے سن جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے آپ آگ دے وچوں با حفاظت باہر تشریف فرما ہوئے لوگاں نے ایڈا وڈا معجزہ دیکھا دیکھن دے باوجود انہاں نے اللہ نو جناب ابراہیم علیہ السلام نو منن تے انکار کر دیتا کیونکہ انہاں دی جڑی بدبختی سی انہاں تے غالب آ گئی اور خالق کائنات نے ان سارے لوگاں نو تباہ کرن دا راستہ فرمایا اور جناب ابراہیم علیہ السلام نو اس علاقے تو ہجرت کرن دا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیتا جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تے آپ دے نال آپ کی زوجہ سیدہ سارا سن جڑے ویلے آپ چل رہے سن تے آپ کو پتا سی کہ میرا گزر ایک ایسے علاقے تو ہوئے گا جتھے ایک فرعون صفت بندہ رہندا ہے اس کا ایک نیم سی اس کا ایک قاعدہ سی اس کا ایک قانون سی اس نے اپنے لوگاں نو ایک کیا چھوڑیا سی کہ میری سلطنت دے وچوں جڑا بھی شادی شدہ حضرات گزرن انہاں تو جڑی عورت ہوے گی نا انہاں نو پکڑ کے تساں میرے دربار دے اندر حاضر کرنا کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نکاح سیدہ سارا نال سی اور سیدہ سارا آپ دیاں زوجہ سن جڑے ویلے اس علاقہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا گزر ہویا تو جڑے وہ فرعون صفت لوگ سن نا انہوں نے تکیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کہ دوڑے نال جڑی ہے عورت اے کون ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتا سی کہ اگر میں کیا نا کہ میری یہ زوجہ ہے میری بیوی ہے تے پکڑ کے لے جان گے اس لیے آپ نے موقع مناسبت دے نال آپ نے کیا دیتا کہ میری یہ بہن ہے لیکن اس سے باوجود جڑے فرعون صفت لوگ سن نا سیدہ سارا سلام اللہ علیہا نو پکڑ کے لے گئے جڑے ویلے پکڑ کے لے گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام سجدے چ گر گئے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی یا اللہ میری عزت آبرو دی حفاظت فرما جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی تاریخ دے جڑی مستند کتاباں نے تاریخ تبری ہو گئی طبقات ابن سعد وغیرہ اس سے اندر مذکور ہے جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی نا تے کیونکہ جڑے ویلے اللہ دا نبی دعا کردا ہے نا اللہ اس کی دعا نو رد نہیں فرماندا اس سے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اس محل دے اندر جو کچھ ہو رہا سی
اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو ملا دی مسافت دکھایا۔ اللہ فرماندا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یار اگر میرا رب ابراہیم علیہ السلام نو علم غیب عطا کر سکتا ہے، علم غیب عطا کر سکتا ہے کہ بھائی جان او رب تواڈے تے میرے کریم اور لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ علم غیب عطا کر سکتا ہے، اور اللہ نے علم غیب عطا کیتا بھی ہے۔ تائیں کہ اللہ نے فرمایا نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بہرحال جڑے ویلے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نو او پکڑ کے فرعون سبت او جڑا بندہ سی ان دے کول پیش کیتا نا تے اس فرعون سبت بندے نے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا دی طرف ہاتھ ودان دی کوشش کی تھی۔ جڑے ویلے اس نے ہاتھ ودایا نا، دیکھو جڑے لوگ اللہ تے بھروسہ رکھتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، کس طرح خالق کائنات انہاں دی عزت آبرو دی حفاظت فرماندا ہے۔ جڑے ویلے اس فرعون صفت نے ہاتھ ودایا نا تے او جڑا فرعون صفت بندہ سی اس ہاتھ شل ہو گیا، وہ لاغر ہو گیا، زمین تے ڈگ گیا۔ جڑے ویلے اندے نالے معاملہ پیش آیا نا تو اس نو پتہ چل گیا اے جڑا معاملہ پیش آیا نا اس خاتون دی وجہ دے نال آیا۔ اس نے سیدہ سارہ دے سامنے ریکویسٹ کی تھی کہ میں تسی معافی دیو، میں تانوں رہا کر دیاں گا۔ جڑے ویلے اس نے یہ کیا رہا کہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، اللہ نے اس فرعون سے بندے نو شفا دے دیتی۔ جڑے ویلے شفا دیتی پھر اس فرعون سے بندے دے ذہن اندر لالچ جا گیا، ان دی نیت بیڑی ہوئی، پھر اس نے ہاتھ ودان دی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے یہی معاملہ ہویا، کتابات میں لکھیا ہویا کہ اس نے 3 مرتبہ آپ کی طرف ہاتھ ودایا اور اس سے نال یہی معاملہ پیش آیا۔ اس نے 3 مرتبہ ہاتھ بن کے کیا بی بی ایک باری معاف کر دیو، میں ہوں تہاڈی طرف ہاتھ نہیں وداواں گا، میرا تہاڈا وعدہ۔ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نے دوبارہ دعا کی تھی، اللہ نے اس فرعون سے بندے نے شفا دے دی تھی۔ جڑے ویلے سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا دی دعا دی وجہ دے نال وہ فرعون سے صحیح ہویا نا، سیدہ سارہ دے قدمہ ڈگ گیا اور اپنے لوگاں نے کہا کہ جتوں تساں انہاں نو گرفتار کیتا نا جاؤ اس جگہ تے دوبارہ چھوڑ کے آؤ۔ جڑے ویلے اس نے یہ کیا نال اس نے بھی کہا تھا سیدہ سارہ نو کہ جس طرح دا تہاڈے نال میرے نال معاملہ پیش آیا نا اس طرح دا میرے نال ایک اور خاتون دے نال بھی پیش آندا ہے، لہذا تو چین کرو اس خاتون نو اپنے نال لے کے جاؤ۔ روسن سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا جڑے ویلے سیدہ سارہ اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تکیا نا تے دوبارہ سجدے دے اندر گر گئے اور اللہ تبارک و تعالی دا شکریہ ادا کیتا۔ عزیزاں نے من پتہ چل گیا جڑے ویلے میرا رب احسان کرے نا، نعمت عطا کرے نا، وہ نعمت اولاد دی صورت اندر ہوئے تا، علم دی صورت اندر ہوئے تا، مال دی صورت اندر ہوئے تا، صحت دی صورت اندر ہوئے تا، جڑے ویلے میرا مالک انعام کرے تے بھائیا چاہیے اے وے کہ اللہ دا شکریہ ادا کیتا جائے۔ اللہ فرمانا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے اگر تو لائن انتہائی شرطیہ ہے، لَإِن اگر تم نے شکر کیا میرا، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ضرور بر ضرور میں تم کو زیادہ دوں گا۔ یعنی جتنے اللہ نے ایک نعمت عطا کیتی ہے نا، اگر بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرے تو اللہ اس نو 5 اور نعمتاں عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا اگر تو میرا انکار کیتا تو یاد رکھی ان عذابی لا شدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بہرحال جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام دے کولو آئیاں نا، انہاں نے واقعہ بیان کرن دی کوشش کی تھی، دسن لگیاں تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رہن دیو، میں نے پتا وے محل دے اندر جو کچھ جو ہے نا میرے رب نے ایتھے بیٹھے بٹھایا میں سب کچھ بکھا چھوڑیا ہے۔ یعنی من جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ اور سیدہ
سارا سلام اللہ علیہ نو لے کے ملک شام آ گئے. وقت گزرتا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گیا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ نو اولاد دی نعمت نال نہ نوازیا. دیکھو یار, اللہ دے نبی دا صبر چیک کرو. اللہ نے امتحانات آپ کو لے, آپ نے بڑے ہی احسن انداز دے نال اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی آپ نو حکم دیتا آپ نے اس سے مطابق زندگی بسر کی تھی, لیکن اللہ نے آپ نو اولاد عطا نہ کی تھی. کیوں نہ کی تھی؟ اس لئی کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگاں دلی ایک راہ بن جائے. اگر اللہ اولاد نہ دے کے ازماوے تے پریشان نہیں ہونا, اللہ دی نہ شکری نہیں کرنی. جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح صبر دے دامن نو تھام کے رکھنا ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ ساڈے کو اج کل کی ہوندا ہے, اگر اللہ اولاد نہ عطا کرے تو لوگ گلے شکوے کرنے شروع کر دیندے نے, اور پتہ نہیں اس بیچاری نو کی کہنا شروع کر دیندے نے. او اللہ دے بندیا, اولاد دینا تو میرے رب دا کام ہے نا. اللہ فرماندا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. بھیا اے میرے مالک دی مرضی ہے, جس نو چاہے اولاد عطا کرے, جس نو چاہے نہ اولاد عطا کرے. بھیا اگر رب اولاد نہ عطا کر کے آزمانا چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام دی طرح صبر دے دامن نو تھام کے رکھنا ہے. یہ صبریا نہیں ہونا. افسوس در افسوس لوگاں تے, لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت تے عمل کردے نے, بڑی شوق نال قربانی کردے نے, کرنی بھی چاہیے. ہر صاحب استطاعت بندے تو قربانی کرنا واجب ہے. لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت عمل کرتے ہیں کہ آپ نے 2 نکاح کیتے, چلو اسی انہوں دلیل بنا کے یا لجپال نبی نے دلیل بنا کے دوسرا نکاح کر لئیے. یہ کرنے چاہیے جن اللہ فرماندہ باسنا واسلاسا واربا اجازت ہے, لیکن بھائی جی تو ان سنتات عمل کر دے ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی, ہجرت کی تھی اسلام کی خاطر. آپ نے تکلیفاں نو برداشت کیتا. بھائی یہ کنا کرنا, آپ اسلام کی خاطر اگ دے اندر گئے. آپ نے نمرود جڑا اپنے آپ نو خدا کہلواندا سی, آپ نے اس کا ڈٹ کے سامنا کیتا. بھائیا جتھے آسانی والی تو سنتا تے عمل کرنا, بھائیا اس سنتا تے عمل کون کرنا ہے؟ آج کل ہر بندہ کہتا جی کھانے تو بعد میٹھا کھاؤ, کیونکہ لاجپال نبی دی سنت ہے. بھیا سنت ہے تو ادا کر, میں تے روکدا نہیں, میں تے نوڑدا نہیں, منع نہیں کردا. لیکن بھائیا جتے اس سے عمل کرنا میں آقا السلام تقریبا نال محبت کر دے سن, اس سنت عمل کون کرنا ہے؟ لاجپال نبی نے ہر 1.5 مہینے تو بعد جنگ لڑی ہے, اس سنت عمل کون کرنا ہے؟ اور لاجپال نبی نے تو والدین دے نال محبت دے نال انہاں دا ادب کرن دا, انہاں دے احسان کرن دا لاجپال نبی نے حکم دیتا ہے. او بھائیا انہاں سنتا عمل کون کرنا ہے؟ ایسا مطلب یہ ہوا کہ جو تن آسان نہیں لگے اس سے تو عمل کر لینا ہے, اور جڑا تیری طبیعت ناساز عمل لگے اس نے تو چھوڑ دینا ہے. یہ تو بھیا منافقہ والا عمل ہے. میٹھا میٹھا اف اف, کڑوا کڑوا تھو تھو, 2 رنگی چھوڑ, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. آج کل تو جڑے لوگ نمازاں پڑھتے ہیں, جڑے لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں, جڑے لوگ داڑھی رکھ لیندے نے, انہوں نے بیوقوف کہنا اشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. بھیا 2 رنگی چھوڑ, یک رنگ ہو جاتا, مسلمان ہو جا. اگر مسلمان اونجنو ہونا جنہیں اللہ نے تے اللہ دے حبیب نے کیا ہے, جنہیں قرآن دے اندر ہے اور لجپال نبی دے فرامین دے اندر ہے نا, بھائیا اس سے مطابق نو چلنا تو چھڑ دے اسلام نو. ایک ہی ہویا, تو کدی منافق بن جائے, کدی تو اونا وال چلا جائے, کدی ادھر چلا جائے. بھیا چھوڑ, تیرے جیسے بندے دی اسلام میں کوئی لوڑ نہیں ہے, تیرے جیسے بندے دی اسلام میں کوئی لوڑ نہیں ہے. اسلام میں تو خالص بندے چاہیے نے.
उतबा शहबा जैसे उस सरदार मुनाफिकीन अल्लाह ने छोड़ के बिलाल ने क्यों रखा, अल्लाह ने सलमान ने क्यों रखा? भैया हो कीसन ओ खालिसतन अल्लाह नाल ते अल्लाह दे हबीब दे नाल मोहब्बत कर दे सन। मुनाफिक बंदा ना अल्लाह नु पसंद है, ना फरिश्तियां नु पसंद है, ना अल्लाह दे हबीब नु पसंद है, ना ईमान वाले बंदियां नु पसंद है। और याद रखिए मुनाफिकां दी सब तो वड्डी अलामत है वो नमाज नहीं पढ़दे। अपने गिरबान अंदर झांक करे, क्या तू नमाज पढ़ना है? मैं होड़दा नहीं पिया कि तुम कुर्बानी ना करो, भाई करो वाजिब है। मैं होड़दा नहीं पिया कि तुसी खाने तो बाद मिठा ना खाओ, भाई खाओ। मैं कहना जिते इन्ना ते अमल कर दे हो भाईया दूजियां सुनता ते अमल किसने करना है? भैया जिते इन्ना ते अमल कर दे दूसरे ते भी अमल करो और उस तरह अमल करो जिस तरह सहाबा इकराम ने किया। सहाबा तरह जिंदगी बसर करो, या अंदर कभी सहाबा तरह माल देना पै जाएगा, सहाबा तरह अपनी औलाद नु इस्लाम की खातर कुर्बान करना पवेगा। चलो यार इस सहाबा नहीं पै जाओ। याद रखो जेड़ा भी बंदा इस्लाम नु कराने की कोशिश करेगा ना सब तो पहले सहाबा नु पवेगा। तो जड़ा बंदा सहाबा के बारे गल करेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुन्नी उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल भाई जिथे तुसी दूसरियां सुनता ते अमल कर दे हो उथे भाई इन्ना ते भी अमल करो। अगर तुसी अमल करोगे उसके मुताबिक जिंदगी बसर करोगे जिन्हों रब ने क्या, रब दे हबीब ने क्या, भैया तुम सारे जहाना दे अंदर कामयाब हो जासो। बहरहाल जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने औलाद अता ना की बीबी सारा तो ते बीबी सारा ने एक दिहाड़े हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु क्या, या नबी अल्लाह अन करो तुसी हाजरा नाल निकाह कर लो। ये पाक दामना ने ये सीरत दे लिहाज नाल बड़ियां सही ने, तुसी इन्हां दे नाल निकाह कर लो। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की कर लो तुसी निकाह कर लो। भैया सैयदा सारा दे इस कौल तू आप जिस गल तू पता चल गया निकाह उस औरत नाल करना चाहिए जेड़ी पाक दामना होवे, सीरत दे लिहाज नाल जेड़ी ठीक होवे। सूरत दे बारे आकर इस्लाम दा फरमान मिलदा है सूरत देख के भी निकाह करो, लेकिन आकर इस्लाम ने लास्ट ये फरमाया तरजीह दीन नु देवो, सीरत नु देवो, उस औरत नाल निकाह करो जेड़ी पाक दामना है। अल्लाह अकबर कबीर। सारे माशरे के अंदर हर बंदा ये ख्वाहिश रखता कि औरत मैनू ओ मिले जेड़ी करदार दे लिहाज नाल ए वन होवे, यानी कि बिल्कुल ठीक होवे, पाक दामना होवे। भैया पाक दामना औरत चाहना ना कि पहले अपने आप नू भी पाक कर। सूरह नूर के अंदर अल्लाह फरमांदा जिवें दा मर्द होवेगा उस औरत उंज नहीं मिलेगी, जिवें दी औरत होवेगी उंज दा मर्द होवेगा। न पाक दले न पाक, पाक दले पाक। भैया अगर तू अपने दामन नु पाक रखेगा तू कुरान और लजपाल नबी दे फरामीन दे मुताबिक जिंदगी बसर करेगा। भैया तू सारे जानना दे अंदर कामयाब हो जासे, क्योंकि अल्लाह फरमांदा है ना कद अफलह मन ज़क्का, जिन्ना ने अपना तज़किया कर लिया, जिन्ना ने कुरान और लजपाल नबी दे फरामीन दे मातहत जिंदगी बसर कर लई और लोग कामयाब हो गए। सैयदा सारा सलामुल्लाह अलैहा दे कहते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा नाल निकाह कर लिया और अल्लाह दे नबी ने ये दुआ मंगी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मैनू बेटा अता कर, बेटा ऐसा जिहड़ा नेक होवे। पता चलिया नेक बेटे दे लई नेक औलाद दे लई दुआ करना ए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। और पता चल गया जेड़े वेले भी औलाद दे लई दुआ कीती जाए ते ए करनी चाहिए रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह बेटा अता कर, या अल्लाह औलाद अता कर और औलाद जेड़ी नेक होवे। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप दी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ने चंद जैसा आपनू बेटा अता कीता जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। अल्लाह ने खुशी दी थी नाल एक और इम्तिहान के अंदर अल्लाह ने डाल दिता। अल्लाह ने फरमाया ऐ प्यारे खलील अन करो अपनी बीवी हाजरा नू और अपने बेटे इस्माइल नू जाओ मक्का दी वादियां छोड़ आओ। किताबां दे अंदर मिलदा जेड़े मुसनद ने तारीख तबरी अलबदाया वन आया तबकात इब्न साद वगैरह इन्हां किताबां अंदर मिलदा है
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی یا ایک لمحے دے لئی بھی یہ نہ سوچا یا اللہ پہلے تو امتحانات دے اندر میں ڈالی رکھیا، پھر میں ان بڑھاپے پہنچ گیا، یا اللہ ہن تو بیٹا عطا کیتا ہے، الہی پھر میرے تو امتحان ڈال دیتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھائیا ذرہ برابر بھی نہ سوچا۔ پتہ چلیا اگر میرا مالک اولاد دے لحاظ نال بندے کو امتحان لوے تو چاہیے داوے کہ کی کرے، صبر کرے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ فرماندا وبشر الصابرین، جو لوگ صابر نے نا اے حبیب انہاں نو خوشخبری دے دیو۔ یا اللہ کیڑی گل دی خوشخبری؟ اللہ فرماندا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا اے حکم ملیا، آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل نو لیا اور مکہ دی وادیاں چھوڑ دیتا۔ چھوڑ کے جڑے ویلے واپس آن لگے نا کہ سیدہ ہاجرہ نے بس ایک سوال کیتا، اور اس سوال دے اندر بھی کوئی جناب ابراہیم علیہ السلام دا گلہ کوئی نہیں سی، کوئی شکوہ کوئی نہیں سی، جس طرح آج کل عورتاں کر دیاں نے۔ یا جڑی عورت گلہ شکوہ کرے نا اس سے بارے عقل اسلام نے فرمایا اے لیاں عورتاں جہنم دے اندر جان کی گل میں آواز نہیں کردا پیا۔ میں تم دساں بخاری شریف دے اندر یہ حدیث ملدی ہے کہ اللہ کے پال نبی نے ایک دیہڑے اپنے صحابہ نو کیا اے میرے پیارے صحابہ میں تکیا ہے کہ جہنم دے اندر زیادہ تر عورتاں نے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ذرا پھر اے بھی دس دیو کہ عورتاں کیوں نے؟ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا انہاں دے انکار کرن دی وجہ دے نال، کفر کرن دی وجہ دے نال۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اللہ دا انکار کر دیاں نے؟ کیا اللہ دے حبیب دا قرآن دا کس دا انکار کر دیاں نے؟ آقا اسلام نے فرمایا اپنے شوہراں دا انکار کر دیاں نے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے شوہر دا انکار کرنے دی وجہ دے نال وہ کس طرح؟ آقا اسلام نے فرمایا مثال دے طور تے ایک بندہ ہے ساری زندگی اپنی عورت دے نال اچھے معاملات کردا ہے، جو اس نو عورت کہندی ہوندی ہر خواہش نو پورا کردا ہے، ایک دیہڑے وہ کوئی خواہش کا اظہار کر دیے لیکن ان دی جیب یا کسی معاملے دی وجہ دے نال اس کو پورا نہیں کر سکتا تے او عورت اگو اے کہہ دیندی میں جس دن دی تیرے گھر آئیاں، جس دن دی تیرے گھر آئیاں ایک دن بھی میں سکھ نہیں پایا۔ لجپال نبی نے فرمایا اے لیاں ساریاں عورتاں نو میں جہنم دے اندر تکیا ہے۔ ہن بھائیا ذرا تسی اے تکو کیا اے معاملہ نہیں ہو رہا؟ کیا عورتیں نہیں کہندیاں؟ یا کہندیاں نے پھر چاہیے نا کہ یہ حدیث یا کے گھر سنائی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے بس انہیں کو گل کی تھی یا نبی اللہ ذرا مینوں اے دسو تے چھوڑ کے جا رہے ہو یہ وادیاں دے اندر نہ کو بندہ نہ بندے دی ذات تے نہ کو بستی ہے، حوالے کس سے کر کے جا رہے ہو اور یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا میرے کو کوئی غلطی ہو گئی؟ اللہ دے نبی دی میں کوئی غصاخی کر بیٹھی؟ جڑے ویلے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے گل کی تھی نا اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ تو کوئی گستاخی نہیں کیتی، تو تو بڑی با ادب ہے، تو بڑی با ادب ہے، لیکن اللہ دا حکم ہی انجدا ہے۔ جڑے ویلے آپ نے سنے نا کہ اللہ دا حکم انجدا ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، جڑا رب ابراہیم علیہ السلام نو آتش نمرود کو بچا سکتا ہے نا اور رب مینوں اور میرے بیٹے نو نہیں بچا سکتا ہے، لہذا تسی ان چلے جاؤ ان میں کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماندا ہوا میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یہ لوگ اللہ پہ بھروسہ کر دے رہے نا اللہ انہاں لوگاں نو کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ویلے واپس آ گئے کہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے اسماعیل دے نال اوتھے موجود سن۔ سیدہ حاجرہ نے محسوس کیتا کہ میرا بیٹا اسماعیل اس نو پانی دی طلب ہے لیکن پانی ہوتی آیا کوئی نہ، پہاڑی علاقہ سی۔ انج کیتا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو پہاڑی تے
رکھیا اور آپ تھلے اتریاں جسن تھلے اتر دیا سن تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ نو نظر نہیں سی آندا کدی آپ اٹھا جان کدی آپ تھلے آن تقریباً آپ نے 7 چکر لگائے کنے 7 چکر لگائے آپ نے اتنے جو چکر لگائے نا اللہ نو ایڈی اولی ادا پسند آئی اللہ فرماندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ فرمایا اے حبیب اعلان کر دیو جڑا بھی بندہ حج عمرے دے لے جائے اگر اوتھے دوڑ نہیں لگاوے گا اوندا حج عمرہ کامل نہیں ہوے گا بھیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دور دی ایک ولیہ دے جتے قدم لگن اللہ فرماندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اے تے میری نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے اوتے بھائیا جتھے ابراہیم علیہ السلام دے دور دی ایک ولیہ دے قدم لگن اللہ اس نو نشانی بنا دے تے جتھے جناب ابوبکر صدیق دے لگے ہون گے اور جتھے عمر بن خطاب دے لگے ہون گے جتھے عثمان غنی جتھے مولا علی امام حسن و حسین اور جتھے پیر میر شاہ صاحب دے لگے ہون گے جتھے پیر یارویں والے سرکار دے لگے ہون گے اور جتھے اس دور دے مجدد علامہ خادم حسین رضوی دے لگے ہون گے کی جاننا میں اللہ نے یہ نہ کیا ہوئے گا اے دنیا والو اے میری نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے عزیزہ نمان بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نو جڑے ویلے پانی دی تلاش سی میں گل کر چکے پہلے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ او لوگ جڑے اللہ تے بھروسہ کر لین نا اللہ انہاں نو کافی ہوندا ہے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ پانی دی تلاش سن کہ اللہ نے فرمایا پانی کیڑا دور ہے پانی کیڑا دور ہے اے ابراہیم تیرے گھر والے دی تیرے گھر والیاں دی حفاظت کرنا ذمہ اسا لیا ہے کیوں وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهِ تو ساڈے تے بھروسہ رکھیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسماعیل علیہ السلام دے دل دے اندر ایک گل ڈالی اے پیارے ذرا اپنی ایڑی اس پہاڑ تے دا مارو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری ایڑی دی مارن دی وجہ دے نال چشمہ جاری ہو گیا اور مالک ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر میرا مالک تے ہر چاہے تے قادر ہے جناب ایوب علیہ السلام نے پتہ نہ بیمار ہوئے تے آپ دعا نہیں سی مانگ رہا ہے آپ نے کہا اللہ نے مجھے 70 سال شفا دیتی ہے کم از کم 70 سال بیمار رواں دا تے پھر جا کے میں دعا مانگا گا اور لوگاں نے کچھ گلاں کیتیاں تے جناب ایوب علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اللہ نے فرمایا اے پیارے ایوب شفا کڑی قدور ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب کڑی دور ہے تو مارنا ذرا کر ایڑی تیرا پانی نکلیا پی لویں نہ لویں تو صحیح ہو جائے گا میں گل کر رہا سی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جے لوگ اللہ تے بھروسہ کر دے نے نا اللہ انہاں نوں مایوس نہیں ہون دیندا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حوالہ کر کے گئے سن کنہاں نوں اپنی اولاد نوں اپنی بیوی نوں اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر حفاظت بھی فرمائی نا وہ پانی جڑا پہلے لب نہیں سی رہا بعد وچ رک نہیں سی رہا بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے جڑے ویلے پانی تکیا نا آپ نے کہا زم 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 دا مطلب ہوندا رک جا بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے جڑے ویلے اے کیا نا اللہ نو ایڈا نام پسند آ گیا اللہ نے قیامت تک آن والے تمام لوگاں دے زباناں تے اس نام نو جاری فرما دیتا اج بھی ہر بندہ زم زم کہندا ہے آندا یار زم زم والا پانی پیو تے شفا مل جائے گی یار او پانی جڑا جناب اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی دے صدقے نال سانو ملیا اس کے اندر شفا ہے اس کے اندر شفا ہے کہ بھائیا اس نبی دی کی شان ہوے گی اس کریم نبی دی کی شان ہوے گی لجپال نبی ہے نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انہاں دے بارے ہے نا اگر جناب اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے طاقت عطا کی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں کی جاننا میں ساڈے نبی نو اللہ نے شاناں عطا نہیں سی کیتیاں بھائی آقا علیہ السلام جتھے گزردے سن تے آپ نو درخت بھی سلام کردے سن
سمجھ آ رہی ہے نا؟ لہذا جڑے لوگ یہ کہندے نے کہ لجپال نبی ساڈے ورگے نے، انہاں نوں چاہیدا ہے ذرا خیال کرن اور اپنے منہ دے وچوں اے الفاظ ادا کرن تو پہلے ہزار نہیں، کروڑ نہیں، ارب خرب وار سوچن۔ اے جڑا لفظ ادا کر دے نا، وہ کہندے نے کہ نبی ساڈے ورگے نے، بشر نے۔ بھائی اسی بشر مننے ہاں، بشر بھی نے تے نور بھی نے۔ جس طرح کہندے نے کہ اگر نور ہوندے اگر نور ہوندے تے ساڈی طرح چلدے کیویں؟ بھائی لجپال نبی چلدے نے لیکن سایہ نہیں ہے۔ جدو لجپال نبی دا سایہ نہیں ہے، لجپال نبی تے مکھی نہیں بہندی، تے پھر بھائی تیرے ورگے کیویں ہو گیا؟ تیرے بڑے بھائی دی مثل نعوذ باللہ من ذالک کیویں ہو گیا؟ جڑے میرے لوگاں نے گل کیتی نا، میں قرآن پڑھیا تو قرآن دے اندر 12 مرتبہ ایک چیز ملتی ہے کہ جڑے سابقہ انبیاء آئے سن نا، سابقہ انبیاء انہاں دے جڑے امت والے لوگ سن، انہاں نوں کہنے سن تسی بشر ہو۔ اگر اللہ کی طرف کوئی پیغام آندا کہ اللہ فرشتیاں نوں گلدا، اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین تے فرشتے ہوندے تے میں ضرور فرشتیاں نوں گلدا، جدوں انہاں ہے نہیں انسان تے انساناں نوں سمجھان دے لئی میں انسان بنا کے گلے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پتہ چلیا جڑے او لوگ سن وہ بھی اپنے نبیاں نوں کی کہندے سن؟ بشر کہندے سن۔ بھائی انہاں بھی کہہ لیا تے پریشان نہ ہویا کر، لیکن انہاں وچ تے انہاں وچ کہنے فرق ہے۔ او رب نوں نہ منن دے لئی بشر کہندے سن اے رب نوں من کے، لجپال نبی دی شان نوں نہ منن دے لئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں بشر کہندے نے۔ میں گل کر رہا سی جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دے حوالے دے نال۔ عزیزان ایمان، اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے مکہ شہر نو آباد فرمایا۔ اے سن جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور انہاں دے والد جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کس طرح انہاں نے استقامت والا عمل کیتا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں نے سبق دیتا، تعلیم دیتی، حکم دیتا اے دنیا والو جو مرضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی دا گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کرو گے تو ملے گا کی؟ صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے۔ اس سے علاوہ اللہ فرماندا ہے وبشر الصابرین۔ عزیزان ایمان، اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جڑے ویلے اے امتحان لیا، اللہ نے آپ نے ایک اور امتحان دے اندر ڈالن دا ارادہ فرمایا۔ اللہ نے پہلے آپ کو لو مال دے حوالہ دے نال، جان دے حوالہ دے نال امتحان لیا، تھوڑا بہت اللہ نے اولاد دے حوالے دے نال بھی آپ کو لو امتحان لیا۔ اب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد دے حوالے نال ڈاڈا امتحان لین دا ارادہ فرمایا۔ یار جدو میرے رب نو پتا سی علیہ الصلوۃ والسلام کدی بھی میرے حکم دی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے آپ نو بار بار امتحانات دے اندر کیوں ڈالیا؟ وجہ کی ہے؟ بھائی وجہ ایسی کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک راہ بن جائے کہ اگر اللہ مال دے نال، جان دے نال، اولاد دے ذریعے آزمائے نا تے پریشان نہیں ہونا۔ اگر تسی کہو کہ ساڈے کول کوئی مثال نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نو ویکھ لیا جے، میں کس طرح اس نو مال جان اولاد دے نال آزمایا۔ اگر میرے نبی مال جان اولاد دے نال آزمائے جا سکدے نے نا تے تسی بھی آزمائے جا سکدے ہو۔ اللہ فرماندا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یا اللہ اگر کوئی بندہ صبر کر لے، اگے اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین۔ خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے حوالہ نال انج امتحان لیا۔ ایک رات آپ آرام فرما رہے سن اور اج دا مہینہ سی، آپ نے خواب دے اندر تکیا کہ اللہ کی طرف یہ حکم دیتا جا رہا ہے کہ جڑی تین چیز سب تو زیادہ پسند ہے نا اس نو اللہ دے راستے تے قربان کرو۔ پسندیدہ چیز کیوں کہی؟ کیونکہ اللہ فرماندا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز تسی نیکی نو نہیں پا سکدے اونی دیر تک جنی دیر تک تسی اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے راستے تے قربان نہیں کر سکدے۔
جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا آپ نے کیا کہ قیمتی بندے دو چیزاں ہوندیاں نے یا مال یا اولاد، اور اولاد بھی کدی قربانی اللہ نے منگی نہیں، قربانی منگی نہیں، لہذا اللہ مینو مال دا کہہ رہا ہے، آپ نے مال اللہ وحدہ لا شریک دراسے تے قربان کر دیتا، اللہ وحدہ لا شریک دے نام دا قربان دے اندر تقسیم کر دیتا، ایک بار دو بار خواب آندا رہا، آپ مال اللہ دے راستے تے قربان کردے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب تکیا کیا آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جڑے ویلے آپ نے خواب تکیا نا اور جناب آدم علیہ السلام تک نظر دوڑائی کہ پہلے کسی نے بھی اپنی اولاد کی قربانی نہیں دیتی، اپنی اولاد نو ذبح نہیں کیتا، ایک کیے آپ نے پھر مال نو اللہ وحدہ لا شریک دے راستے تے قربان کر دیتا، جڑے ویلے مال قربان کیتا نا تو پھر واضح حکم آ گیا، اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل نو لے کیا، کیونکہ سب تو زیادہ تو اس سے نال پیار کرنا ہے، تو سب تو زیادہ اس سے نال پیار کرنا ہے۔ جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی طرفوں اے حکم آیا، عزیزان من دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی اللہ دی نہ شکری نہ کیتی، اے نہ کیا یا اللہ پہلے اولاد دیتی کوئی نو ہن دیتی ہے تے پہلا تو کہنا وادی چھوڑیا، ہن یا اللہ میں کہہ رہے اس نو ذبح کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی اللہ وحدہ لا شریک دے گستاخی نہ کی تھی، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں نے یہ سبق دے دیتا، اے دنیا والو اگر میرا رب مال نال جان نال اولاد نال کسی بھی چیز نال آزماوے نا کہ پیچھے نہیں ہٹنا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس تسا اللہ تے بھروسہ رکھنا ہے۔ یار مال ہو گیا، جان ہو گئی، اولاد ہو گئی، اور دنیا دی کوئی شے نہیں ہو گئی، دتی کون ہے؟ اس کی رقم ادا کیتی اساں، اور جدو کوئی چیز ادا نہیں کیتی، ان اکھاں دی بھائیا تو رقم ادا کیتی ہے، اس جان دی رقم ادا کیتی ہے، وہ کوئی چیز ادا کیتی ہے، کوئی چیز ادا نہ کیتی۔ اگر میرا مالک مانگ رہا ہے تو تینوں کیا مسئلہ کیوں نہیں تو دیندا؟ وہ تو بڑا گھٹیا قسم دا بندہ ہوندا ہے، کوئی کسی تے احسان کرے اور وہ بندہ کوئی چیز منگے تو بندہ موڑ رونا شروع کر دے، اور جدو رب نے ہر چیز عطا کیتی ہے تو اس مالک نے منگ بھی لئی ہے کہ مسئلہ کی، لیکن افسوس سارے لوگاں نے مال جان اولاد کی قربانی کی دینی ہے، ایک کنڈا بھی چپ جائے نا تو گلے شکوے کرنا شروع کر دیندے نے۔ چند لوگ نماز پڑھنا آ جائے نا، چند روز نماز پڑھن تو بعد اگر کوئی مصیبت آ جائے تو سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نماز پڑھن تو پہلے چنگا بھلا صحیح آیا، ہن کدی بیمار ہو جانا، کدی نقصان ہو جاتا ہے، لہذا بہتر ہے کہ نماز چھڑ دیو، نماز چھڑ دیو، اس سے بہتر ہے اے مصیبتہ تو بچنا چاہتے ہو تو نماز چھڑ دیو۔ اور بھائیا تو کلمہ نہیں پڑھیا، لجپال نبی نو تو نہیں منڈا، آقا اسلام نے 63 سالہ زندگی دا ذرا مطالعہ تا کرنا، صحابہ دی زندگی ذرا مطالعہ تا کرنا، اور یار امام حسن حسین دی زندگی دا مطالعہ کر لے، جنہاں نے لجپال نبی ایڈا پیار کر دے سن۔ امام حسن نو زہر دیتی گئی اور امام حسین نو کربلا دے اندر شہید کیتا گیا، یار اپنی تاریخ تو اٹھا کے ویکھ، تین گوریاں دی تاریخ تو فرصت ملے تو ادیا میں نا، اسی یہ نہیں کہندے کہ نہ پڑھو، بھائیو پڑھو، انگریز کی تعلیم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، پتہ چلے وہ کہنا کیے وہ بکدا کیے، بھائیا ان کی تعلیم لازمی پڑھو، صرف پڑھو، لیکن آئیڈیل صحابہ نو مناؤ، لجپال نبی نو مناؤ، اس کی تعلیم پڑھو، لیکن بھائیا عمل قرآن تے کرو، لجپال نبی دے فرامین تے کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چار گوریاں دیا کتاباں پڑھ کے دین دے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیتی کہ دین دے اندر آ چیز ہے، دین دے اندر او چیز ہے، او بھائیا انہیں انگریز نے قبر دے اندر کوئی نہیں ہونا، قبر دے اندر لجپال نبی نے آنا ہی۔ آج اگر تو لجپال نبی دے بارے یا صحابہ دے بارے بک بک کریں گا تو ذرا دس سی قبر دے اندر بچاوے دا کون؟ اگر چاہنا کہ قبر دے اندر اللہ دے حبیب دی مدد آوے کہ بھائیا آج وقت ہی انہاں دے در تے آ، اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو معافی مانگ، تو معافی مانگے گا نا، اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماندا الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر کوئی بندہ معافی مانگدا ہے نا، اسی ان دے پچھلے سارے گناہ مانو
نیکیاں دے اندر بدل دینے ہیں یار میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب بڑا کریم ہے بھیا دارتے تے ایک یا نا ایک کر معافی مانگ کے تا ویکنا وہ 100 بندے نو قتل کرنے والا اگر بخشا جا سکتا ہے نا تو بھیا تو بھی بخشا جا سکتا لیکن گل کی ہے اپنے دل نو پاک کر قد افلح من زکاہا اس سے مطابق چل جڑے بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا جس بندے نے اپنے آپ نو پاک کر لیا او بھائیا ہر جہان دے اندر کامیاب ہو جاتا بہرحال میں گل کر رہا سی جناب ابراہیم علیہ السلام دے حوالہ دے نال اللہ اکبر کبیرہ جڑے ویلے آپ نے خواب تکیا نا اپنے بیٹے کو گیا اور جا کے کیا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک اے میرے پیارے بیٹے میں خواب دیکھا اذبحک تینوں متکلم ہے نا اذبحک میں تینوں خواب دے اندر ذبح کردیاں تکیا ہے انظر ماذا ترا اے میرے بیٹے تیری کی رائے وے دیکھا جے بیٹی آئیں جی ہوندے نے اولاد آئیں جی ہوندی ہے انظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے میرے ابا جان میرے کول کی پوچھ دیو کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کرو کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں ابا جان ان قریب تسی میں نو صبر کرنے والا پاؤ گے یہ سن جناب اسماعیل علیہ السلام ذرا یار میں نے گال تا دس بالخصوص وہ لوگ جنہیں والدین دے نافرمان نے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ دی خاطر دین دی خاطر ذبح ہونا منظور کر لیا یار اج تو اپنے والدین دے بارے بک بک کرے اپنے والدین اچھی آنکھاں کر کے تو ویکھیں اپنے والدین اچھی آواز نال تو پکارے تو بلائیں تو گل کریں یار ذرا دس کا کل قیامت دے دیہاڑے جناب اسماعیل علیہ السلام دے کول تو کس منہ نال جائے گا اگر اللہ دے نبیاں نے اپنا منہ موڑ لیا پھر کی کرے گا بھیا اج ٹائم ہے جا اپنے والدین کو معافی مانگ تو کہنے گا کہ رب معاف کر دے گا نا کچھ حقوق اللہ ہوندے نے تے کچھ حقوق العباد ہوندے نے اور والدین او نے جس طرح نماز روزہ زکات حج ضروری ہے نا بھائیا اسی طرح والدین دی گل مننا بھی ضروری ہے جس طرح اللہ نماز روزہ زکات حج دے بارے پوچھے گا نا بھائیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تیرے کو پوچھے گا کیا تو والدین دے نال اس نے سلوک کیتا اس ویلے بھائیا تو جھوٹ بھی نہیں بولے کیوں کرامن کاتبین بھائیا سب کچھ بکھا دیں گے تو پھر بھی اگر انکار کیتا تو تیرے آل اعضاء بول کے دسن گے اے جڑی زبان چتری اس کو تالا لگ جائے گا ہر ایک عضو بول کے دسے گا یا اللہ اس نے آ بھی کیتے اور یار جدو ساڈا ایلا جسم ساڈا نہیں ہے یہ ساڈا جسم ساڈے نہیں ہے ساڈے ہاتھ ساڈے نہیں ہیں بھائی پھر مان کیڑی گل دا کل من علیہ فان منا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری کل نفس ذائقۃ الموت بھائی ساڈے تے سارے حکم لگائے جاندے نے اسی فانیاں قدیم اور ہے کچھ ازلی اور ہے کوئی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یہ کسی اور دی ذات ہے ٹھیک ہے نا وہ سمجھ آ رہی ہے نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وہ میرا رب ہے آئے تک میں گل کرنا بڑی ضروری سمجھنا کہ اکثر متوازرات اینڈ اشارہ کر دینے اس مراد نہیں ہے کہ اللہ اتے ہوئے کیونکہ اللہ دے جہت نو ثابت کرنا ایک کفر ہے اسی ہیں جس کو کہنے ہیں کہ اللہ بلند ہے اللہ بلند ہے اللہ دے لیے اسی جہت ثابت نہیں کر دے بہرحال جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کیا کہ انہوں نے کیا سی قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے سن جناب اسماعیل علیہ السلام جڑے ویلے بیٹے نے کیا اے میرے ابا جان جو تسی کہو گے میں اسماعیل او کرن دے لئی تیار ہاں اور ایک اسماعیل کی اگر کروڑ بھی ہون اپنے باپ دے حکم اور رب تعالیٰ دے حکم دی وجہ نال کروڑ اسماعیل قربان ہون دے لئی تیار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سیدہ حاجرہ نو کیا کہ آج اسماعیل نو ذرا تیار تا کرو نا ذرا تیار تا کرو نا جناب اسماعیل علیہ السلام نو سیدہ حاجرہ نے
تیار کیتا تے اپنے بیٹے نو نال لیا تے قربان گاہ دی طرف جانا شروع کر دیتا۔ شیطان پھر شیطان ہوندا نا، ٹوئیاں لانا ہوندا کام میں آ گیا سیدہ حاجرہ کول آ کے کہنے لگا، روندا آیا پٹدا ہویا آیا اور آ کے کہنے لگا وہ تانوں پتہ نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو لے کے کدے گئے نے؟ آپ نے فرمایا باہر گئے نے۔ اس نے کیا باہر نہیں گئے، باہر گئے نے تے ایک اور کام دے لے بھی گئے نے۔ آپ نے کیا ہاں دس بدبختہ کس کام دے لے گئے نے؟ اس نے کیا دن پتہ نہیں اپنے بیٹے نو ذبح کرن دے لے کے جا رہے نے۔ سیدہ حاجرہ نے کیا ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے نو کیویں ذبح کر سکتا ہے؟ اور شیطان لائن اس نے کیا بالکل نہیں کردا، بالکل نہیں کوئی کردا باپ اپنے بیٹے نو ذبح، لیکن اللہ دا حکم ہے کہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ دیکھو کتنی بڑی گل کیتی اور قیامت تک آنے والی ہر ایک ماں نو یہ سبق دے دیتا کہ اگر اسلام دی خاطر اگر تہاڈا بیٹا قربان بھی ہو جائے تو اسلام تے کوئی گلا شکوا نہیں کرنا، اسلام دے بارے گل نہیں کرنی۔ بھیا مسلماناں دی ماواں انج دی ہوندیاں نے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ پتہ نا آپ دا بیٹا شہید ہو گیا، جنگ شروع ہون تو پہلے انہوں نے پتھر ماریا، شہید جڑے ویلے ہو گیا نا کہ آپ چنگی بڑی جی چادر اوڑھ کے آئیاں تے لوگاں نے کیا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تسی باپردہ آئیاں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو ام خلاد نے کیڈی وڈی گل کی تھی، آپ نے کیا بیٹا کھویا، شرم و حیا نہیں کھوئی۔ اے مسلمانہ دیا ماواں بہناں بیٹیاں انج دیاں ہوندیاں نے۔ بہرحال سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ دے کول جڑے ویلے شیطان مایوس ہویا، نا امید ہویا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام دے کول آ کے کہنے لگا اسماعیل علیہ السلام نو تہاڈا باپ دا نو ذبح کرن دے لے کے جا رہا ہے، ایتھوں دوڑ جاؤ اپنی جان بچاؤ۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا او بدبختہ، ایک اسماعیل کی اگر کروڑ اسماعیل بھی ہوندے نا کہ اللہ تبارک و تعالی دے راستے تے قربان ہو جاندے، فرق نہیں سی پینا۔ جلے ویلے ادو مایوس ہویا، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو لایا اور آ کے کہنے لگا اے ابراہیم ایک خواب دی وجہ دے نال تو اپنا بیٹا ذبح کرن لگا میں، وہ منتا نال مانگ کے پتر لے آئے، اس نو ذبح نہ کر۔ ایک خواب دی وجہ دے نال آپ نے کنکریاں پکڑیاں اور اس نو ماریاں، مار کے کیا او بدبختہ، اللہ دے نبیاں جڑے خواب آندے نے نا وہ سچے ہوندے نے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے وہ کنکریاں ماریاں نا، اللہ نو ایڈی ادا پسند آئی، ایڈی ادا پسند آئی، اللہ نے فرمایا جڑا حج عمرہ کرن جائے اگر کنکریاں شیطان نہیں مارے گا نا تو ان دا حج عمرہ کامل نہیں ہوئے گا۔ اگر کوئی کامل چاہتا ہے تو میرے پیارے دی سنت نو زندہ کر کے آوے، جس طرح میرے پیارے خلیل نے شیطان نو کنکریاں ماریاں، جنی دیر تک نہیں مارو گے تہاڈا حج عمرہ کامل نہیں ہوئے گا۔ دیکھو یار جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک چیز قربان کر دیتی نا، ہر ایک امتحان آپ نے دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی دا گلا شکوا نہ کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر انعامات عطا کیتے نا۔ دیکھ لو صدیاں گزر گیا نے، علی بھی جناب ابراہیم علیہ السلام دا این ذکر ہو رہا ہے جی میں کل دی گل آئی۔ او بلال حبشی کہندے سن نا ارا برا قدمت کرا کرائی کری منت درا، بھیا نام انہاں دی زندہ رہے گا جڑے لوگ اللہ دے حبیب تے قربان ہو گئے، اور جڑا بندہ دین اسلام تے قربان ہو گیا اللہ نے ہر اس بندے نو زندہ فرما دیتا۔ قارون کو مال کوئی نہیں سی، فرعون کو مال کوئی نہیں سی، نمرود کو مال کوئی نہیں سی، یزید کو مال کوئی نہیں سی، بھیا مسلمہ کذاب لانتی کو مال کوئی نہیں سی، مال آیا لیکن نام زندہ کیوں نہیں؟ بھئی نام انہاں دا زندہ ہوئے گا جنہاں نے قربانی دیتی، جنہاں نے اپنی ہر ایک چیز اسلام تے قربان کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو زندہ فرما دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لیا اور قربان گاہ دی طرف لے کے چلے گئے۔
اور اپنے بیٹے نو لٹایا جڑے ویلے لٹا رہا سن تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، اے بابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہوندی بھائی اولاد، یہ ہوندی اولاد۔ اور جڑے ویلے بندہ والدین دا ادب کردا ہے نا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بندہ نالائق بھی ہوئے اللہ کریم اس بندے نو شانہ عطا کر دیندا ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام دی شان تے بھائیا ورا الورا سی۔ آپ نے کیا بابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کیا اے نہ ہوئے کہ جیسے تم چھری چلاؤ تے میں تڑپا، یہ نہ ہوئے کہ دھن کوئی میرے ہاتھ ڈاڈا لگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ادا ایک عاشق نے ویکھی تے ویکھ کے کہنے لگا نظام نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جڑے ویلے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اے کیا اور ہاتھ پاؤں باندھ دیتے گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ آپ چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جڑا بندہ اللہ تے سب کچھ قربان کرے نا، اللہ پھر انہاں دی مدد کا فرماندا ہے نا۔ اللہ پھر فرماندا کلنا یا نار کونی باردن و سلام علی ابراہیم۔ اللہ پھر حفاظت میں فرماندا ہے نا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تے بھروسہ کیتا اور بھروسہ کیتا کہ بھیا پانی راہ دتی نا، اور دتی نا راہ کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی۔ آپ نے کئی مرتبہ چلائی لیکن چھری نہ چلی۔ آپ نے چھری نے پکڑیا اور پتھر تے ماریا، پتھر دے دو حصے ہو گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری نے مخاطب کر کے کیا ایڈے سخت پتھر دے تو دو حصے کر دیتے نے، اور نرم و ملائم میرے بیٹے اسماعیل دی گردن تے کیوں نہ چل دی؟ میرا وجدان کہندا ہے کہ چھری نے ضرور اے کیا ہوئے گا، یا نبی اللہ کیویں چلا جس رب نے دوانو اسماعیل نو قربان کرن دا حکم دیتا ہے، اس سے رب نے مینوں حکم دیتا ہے کہ آج اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے تو نہیں چلنا۔ بھائی چھری دا خاص یہ وے کاٹ دینا، کٹیا کیوں نہ؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پھر لوگ اللہ تے بھروسہ کر لین، اللہ اس سے طرح انہاں دی مدد فرماندا ہے۔ چھری نہیں چل رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جڑے ویلے منزل تکیا نا، اللہ نے منظر تکیا اور فرشتوں نے مخاطب کر کے کیا، اے فرشتے تسی کیا سی نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یا اللہ تو زمین تے اپنا خلیفہ بنان لگا، یہ خون بہان گے، یہ لوگاں نو مارن گے، یا اللہ نہ بنا۔ اللہ نے فرمایا سکالا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتیو جو کچھ میں جاننا نا وہ تسی نہیں جان دے۔ اللہ نے فرشتیاں نو مخاطب کر کے کیا، اے فرشتو میں تن کیا سی نا، کالا انی عالم ما لا تعلمون۔ جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اے ادا اللہ نے تک کی، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، جبرائیل نے کیا حکم ہوئے رب جلیل، اللہ نے فرمایا ایک دمبا لے کے جانا کہ جا کے اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے لٹا دے۔ جڑے ویلے آپ دمبا لے کے آئے اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری چل گئی، چھری چل گئی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کیا، اللہ دا شکریہ ادا کیتا کہ اللہ نے میرے بیٹے دی قربانی نو قبول فرما لیا ہے۔ جڑے ویلے آپ نے اے کیا اکا کھولیاں تے تکیا، جناب جبرائیل علیہ السلام اور جناب اسماعیل کھڑے نے اور تھلے دمبا ہے جس نو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیتا ہے۔ دیکھو یار اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو لوگ اللہ تے بھروسہ کر دینے نا، اللہ انہوں کافی ہے۔ عزیزان من اے سن جناب ابراہیم علیہ السلام۔ آج اگر اسی قربانی کرنے ہاں جناب ابراہیم علیہ السلام اسی یاد کرنے ہاں تو بھائیا ایویں نہیں،
بھائیا انہاں بڑے امتحانات دیتے نے. آج کل ساڑے لوگ کہتے ہیں امتحان بھی نہ دینا پوے اور فرسٹ بھی آ جائیے, ساڑا اخبار کا نام بھی آ جاوے, ساڑے 100% نمبر آن لیکن امتحان نہ دینا پوے. بھائیا آج نہیں ہو سکتا. بھائی امتحان تے ہو کے رہنا نا. اگر آج ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے, بھائی انہاں امتحانات دیتے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی حکم دیتا بھائیا انہاں کیتا. بھائیا تو سماج جان اولاد کی قربان کرنی ہے. ساڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے, تو جان کی دین تے دینی ہے, تو اپنی جھٹ ٹائم نہیں دے سکتا, تو نماز نہیں پڑھ سکتا. بھائیا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے نبی دا غلام ہاں, بھائیا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. کامیاب وہی بندہ ہے اور اپنے دعوے سچا وہی بندہ ہے جڑا بندہ بھائی قرآن اور لاجپال نبی دے فرامین دے ماتحت زندگی بسر کرے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جڑے دل امتحان دیتے, پھر جا کے اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے دنیا والو سن لو, میں ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا.